واللہ یحب المطہرین۔ رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو، صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاکی اور صفائی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی ہم اہل ایمان کے لیے بڑا نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ تو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، دنیا اور آخرت میں نفع بخش ثابت ہو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ چیزیں اپنانے کی نیک کوشش کریں۔ تو زندگی میں نہانا، غسل کرنا ایک زندگی کا اہم حصہ ہے، اور اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور مکمل کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اسلام، اگر ایک انسان اسلام کو فالو کرتا ہے، قانون اسلام پر اگر عمل کرتا ہے، تو اس عمل کی بنیاد پر وہ انسان کامل انسان بن جایا کرتا ہے، ایک اچھا انسان بن جایا کرتا ہے۔ اسلام خود مکمل دین ہے، اور وہ مکمل بھی ہے، یعنی مکمل کرنے والا بھی ہے۔ تو غسل کرنا یہ زندگی کا ایک حصہ اور اہم حصہ ہے، اور اسلام زندگی کے ہر موڑ کا قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر پل کے لیے مستقل قانون اسلام کے پاس ہے۔ تو ہم اہل ایمان کو، اہل اسلام مرد ہوں یا عورت، سبوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ غسل کا ہوگا، اور ہم اہل ایمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل زندگی ہے۔ زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، اور تب سے اب تک اور اب سے صبح قیامت تک جنہیں جو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، یا جو مقام و مرتبہ ملے گا، وہ سب کے سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اور آقا کریم کے صدقے ملے گا۔ اپنا کسی کے پاس نہیں ہے، اپنا کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ اولاد رسول ہوں یا اصحاب رسول ہوں یا بعد کے ہوں، یہ سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار، آقا نے جسے چاہا، جب چاہا، جتنا چاہا عطا فرما دیا، انہیں اختیار ہے۔ تو آئیے غسل کی سنتیں جانیں، غسل کرنے کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے۔ بزرگوں نے بڑا احسان فرمایا ہے ہمارے پر۔ فرماتے ہیں غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ غسل کی نیت کریں پہلے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں جو سوچ لیا آپ نے اسی کا نام نیت ہے۔ تو غسل کی نیت کیا کریں گے؟ دل میں ارادہ کریں گے، ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے، اور اس پاکی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمیں نماز ادا کرنی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے نا جی۔ نیت بڑا کمال رکھتی ہے اپنے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اور یہ بڑا مشہور و معروف کہاوت ہے کہ نیت گن برکت، بولتے نا، نیت گن برکت، یعنی جیسی نیت ویسی برکت۔ تو اگر ہم اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ العزیز تو اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ تو غسل کی نیت کیا کریں گے ہم؟
کہ بدن خوب ایک دم بالکل صاف ستھرا ہو جائے، بدن کا میل دور ہو جائے، 4 آدمی دیکھیں تو بولے کہ باپ رے کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے یہ، نہیں ہے۔ غسل کی نیت یہ کرے، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں تاکہ اس پاکی کے حوالے سے میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کر سکوں، میں تاکہ اس پاکی کے حوالے سے میں قرآن کی تختی اپنے ہاتھوں میں لے سکوں، اس پاکی کے حوالے قرآن مقدس کے حصے کی میں تلاوت کر سکوں۔ نیت آپ نے کیا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہاتھ کے اس ابھری ہوئی ہڈی کو گٹا کہتے ہیں جی، یہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، جیسے وضو میں دھوتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت 3 مرتبہ جی۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، استنجا کی جگہ، نجاست نکلنے کی جگہ، پیشاب نکلنے کی جگہ، وہاں دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ اگر نجاست رہے تب تو دھونا ضروری ہے، اگر نجاست نہ بھی ہو یعنی ناپاکی نہ بھی ہو، کوئی ناپاک چیز نہ بھی لگی ہو، تب بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونے کے بعد استنجا کی جگہ پہ پانی ڈالیں، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کرے۔ پھر دیکھیں گے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پہلے اس ناپاکی کو وہاں سے دور کریں گے۔ پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ پھر جس طریقے سے نماز کے لیے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کرنا ہے، ایسے ہی وضو کرنا ہے۔ تو پہلے کیا نیت کیا آپ نے، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا آپ نے، پھر استنجا کی جگہ آپ نے پانی ڈالا جی، ناپاکی کوئی ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر یہ خیال کرنا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی ناپاکی کہیں لگی ہے تو اسے دور کرنا ہے، اگر ناپاکی نہیں لگی ہے تو پھر وہ عمل نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ پھر نماز کی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کرنا ہے۔ تو چونکہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو چکے ہیں، اب شروع کہاں سے کریں گے؟ کلی سے۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کی شروعات کہاں سے ہوا کرتی؟ دھونے کی، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھایا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہاتھ چونکہ پہلے دھو چکے ہیں، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھو چکے ہیں، اب منہ کلی سے شروع کریں گے۔ کلی کیا آپ نے، ناک میں پانی چڑھایا، پھر پورے چہرے کو دھویا جو وضو میں دھویا جاتا ہے جی، دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھویا، پھر مسح کیا، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی یا تختی یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ یہ پاؤں نہ دھوئے وہاں کے لیے ہے جیسے کوئی تالاب میں نہاتا ہے، کوئی ندی میں نہایا کرتا ہے، اترا اور پھر اپنا وضو کیا، ہے نا؟ تو وہاں کنارے کے اکثر و بیشتر کیچڑ وغیرہ رہا کرتا ہے، تو وہاں کے لیے ہے کہ اس وقت پاؤں نہ دھوئیں، چونکہ پاؤں دھو کے اگر اتریں گے پھر تو پاؤں میں کیچڑ کادا وغیرہ لگے گا ہی۔ جب مکمل ہو جائے تو اخیر میں پاؤں دھو لیں گے، لیکن ہمارے ہاں کا معاملہ تو ایسا ہے نہیں، اب تو صحن ہے نا، پلسترا ہے، ماربل ہے نا، پانی تو جمتا نہیں ہے اور کیچڑ اور کادا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں مکمل وضو کرنا ہے، یعنی پاؤں بھی یہاں دھو لینا ہے جی۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں۔ پھر ہاتھ میں پانی لے کے جس طریقے سے تیل کی مالش کرتے اپنے جسم میں، ہلکا سا تیل لیے، نہانے کے بعد پورے بدن میں تیل لگاتے ہیں، تیل مالش کرتے ہیں نا، ایسے ہی پانی لے کر کے پورے بدن میں چپڑ لیں گے، ہاتھ پھیر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم پانی میں پورا بدن بھیگ جائے گا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، کم سے کم پانی میں پورا بدن میں پانی بہہ جائے گا۔ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے بھی منمانی استعمال نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ سپلائی کا پانی ہے ٹیکس نہیں دینا پڑتا، پیسے نہیں دینے پڑتے، چلنا یار جی، نہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم سے اور آپ سے اللہ پاک پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا،
اب بلا وجہ مان لیجئے ایک بالٹی پانی سے ہمارا غسل ہو جا رہا ہے تو اگر کوئی 2 بالٹی پانی استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایک بالٹی جو زیادہ استعمال کیا اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، اور ضرورت سے زیادہ جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس کا حساب رب کی بارگاہ میں ہے، اور رب کی بارگاہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ پانی لے کے بدن میں چپڑ دینا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، خصوصاً جاڑے میں کیوں؟ چونکہ جاڑا میں جو ہے پانی بہتا نہیں ہے جلدی، جاڑے میں چمڑے بالکل خشک ہو جایا کرتے ہیں، پانی بہتا نہیں ہے۔ جب پانی سے ہاتھ کے ذریعے چپڑ لیں گے، یعنی مالش جب کر لیں گے تو چمڑا جو ہے نرم ہو جائے گا، وہاں اور جلدی جو ہے پانی بہہ جائے گا۔ پھر 3 مرتبہ دہنے کاندھے پر پانی بہائے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے پانی 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ بائیں کاندھے پر، موڈھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ، اور تمام بدن پر 3 بار، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے، غسل کی جگہ جہاں غسل کر رہا ہے تھوڑا سا ہٹ جائے۔ جی یہ وہی اسی صورت میں ہے جہاں جمع ہوا پانی ہے۔ جی ہمارے یہاں کا مسئلہ الگ ہے، صحن، پلسترا، ماربل، ٹائلز، آج عام طور پہ جو ہے غسل خانہ میں یہ لگا ہوا ہے تو پانی جم نہیں رہا ہے، پانی تو بہہ گیا وہاں سے، تو ایسی جگہ الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو یہ تالاب اور ندی والا مسئلہ ہے کہ اگر نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، لیکن یہاں تو تالاب اور ندی والا مسئلہ ہے نہیں، پاؤں پہلے ہی دھو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے۔ یہ احتیاط کرنا ہے کہ غسل کی حالت میں جب نہائیں گے تو نہانے کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، قبلہ کی طرف رخ نہ کریں۔ پھر اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے۔ جب پانی بہہ گیا پورے جسم میں تو اب کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیریں گے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں ڈائریکٹ پانی پہنچنے کا امکان کم ہوتا ہے تو وہاں ہاتھ کے ذریعے پانی پہنچانے کی نیک کوشش کریں گے۔ جسم کے کئی حصے ہیں کہ انسان اگر اوپر سے پانی ڈالتا رہے اور اسپیشل وہاں ہاتھ اگر نہ لگائے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا، تو ایسی جگہوں کے لیے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کس صورت میں ہے کہ جہاں آدمی کے پاس کپڑے وغیرہ نہ ہوں، ہے نا، چونکہ حمام اگر ہے پردے کا اہتمام و انتظام ہے تو ننگا بھی نہانے کی اجازت ہے، تو اس صورت میں جب آدمی کے پاس کپڑے کم ہوں اور محفوظ جگہ ہو اور کپڑا کھول کر کے نہائے اگر، تو ایسی جگہ ایسی حالت میں اس وقت کے لیے حکم ہے بالخصوص کہ قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، یہ بے ادبی ہے۔ قبلہ کا احترام کرنا ہم اہل ایمان پر بہت ضروری ہے، اس لیے جب بھی کھکھار یا تھوک پھینکنا ہو، کلی پھینکنا ہو، ڈائریکٹ قبلہ کی طرف نہ ہو، کھڑا پھینکیں یا کسی دوسرے رخ پھینکیں، قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے، کھکھار نہیں پھینکنا چاہیے قبلہ کی طرف۔ جی اس لیے جب بھی وضو بنائیں تو مستحب طریقہ کیا ہے؟ اگر جگہ ایسی ہے تو قبلہ رخ وضو بنانا یہ مستحب ہے، لیکن کلی جب کریں گے تو ڈائریکٹ کلی اس طرح نہیں پھینکیں گے بلکہ ڈائریکٹ نیچے پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں قبلہ کی طرف تھوکے گا، کل قیامت کے دن اس کا وہ پھینکا ہوا تھوک اس کی پیشانی پر ڈال دیا جائے گا۔ اہل محشر جان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جو قبلہ کا احترام نہیں کرتا تھا اور قبلہ کی طرف رخ کر کے
وہ تھوکا کرتا تھا۔ ہم اہل ایمان کے لیے قبلہ یعنی خانہ کعبہ بہت ہی اہم جگہ ہے، بہت ہی قابل قدر ہے، ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تو اس کا احترام کرتے ہوئے رخ قبلہ کی طرف نہیں کرنا ہے۔ کریں کہ ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، چونکہ نہاتے وقت کہیں نہ کہیں بے پردگی ہوتی ہے، نہاتے وقت جو ہے کہیں نہ کہیں بے پردگی ہوتی ہے، یعنی جس میں کہ وہ حصہ کبھی کھل جاتا ہے جس حصے کا چھپانا فرض ہے، جس حصے کا ستر کرنا چھپانا ضروری ہے کہ کسی کا دیکھنا بالغ ہونے کے بعد اور کسی کو دکھانا سوائے بیوی کے حرام ہے۔ تو غسل کی حالت میں بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے تو احتیاط برتنا چاہیے، ایسی جگہ نہ آئیں کہ عام لوگوں کی نظر نہ ہو، عام لوگوں کا گزر نہ ہو، اور اگر جگہ ایسی ہو کہ عام لوگ نہاتے ہوں یا عام لوگوں کا گزر ہو تو وہاں نہاتے وقت کپڑے کا حتی الامکان خیال رکھنا چاہیے، ایک دم خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، ناف سے گھٹنا تک، چونکہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنا تک یہ ستر عورت ہے، یعنی اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ کسی کا دیکھنا گناہ ہے، کسی کو دکھانا گناہ ہے۔ تو جب کئی لوگوں کے مابین ہم غسل کریں یا ایسی جگہ غسل کریں کہ کئی لوگوں کا گزر ادھر سے ہو رہا ہو، تو نہاتے وقت یہ احتیاط ضرور برتیں ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنا تک کپڑا رہے، اور اس طرح نہائیں، صابن اس طرح استعمال کریں، پانی کا استعمال اس طرح کریں کہ جسم کے اس حصے کا کوئی بھی جز، کوئی حصہ کھلے نہیں، کسی کی نظر وہاں نہ پڑے، اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، اگر یہ نہ ہو سکے تو تیمم کرے، مگر عوام میں یا چار لوگوں کی نظروں کے سامنے ستر نہ کھولیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ستر کھولے بغیر نہیں ہو پائے گا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے، اتنی چھوٹ ہے الحمدللہ، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔ اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ جی، نہاتے وقت کلام، بات چیت کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، ہم لوگ نہاتے ہیں، ہمارا معاشرہ نہاتا ہے، کتنا حرامستی کرتا ہے۔ جی، یہ کیوں کرتا؟ چونکہ وہ آخرت کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے، سنت کا علم نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جس دن سے آخرت کی فکر ہمارے اندر آ جائے گی، ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی جس دن بن جائیں گے اگر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمارا عمل ہوگا، ہے نا؟ کہ جب غسل کریں آپ تو کلام نہ کریں، بات چیت نہ کریں۔ بات چیت کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی کوئی دعا بھی نہیں پڑھنا، نیت کیا آپ نے غسل کی، بس آپ غسل کیجئے، جب غسل تمام ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دعا درود شروع ہو جائے، الحمدللہ، نماز، قرآن کی تلاوت، پاکیزہ کلمات کا ورد اس وقت شروع ہو جائے۔ کریں کہ اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل خانہ ہے، اس کا چھت نہیں، یا ننگا بدن نہا رہے ہیں، جی، اگر کپڑا ہے ناف سے گھٹنا تک کا کپڑا اگر ہے کہ جس میں کہ اس حصے کا کوئی بھی حصہ ظاہر اگر نہیں ہو رہا ہے تو الحمدللہ چھت رہے، دیوار رہے، نہ رہے، فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جہاں یہ کھولنے کی بات ہو تو وہاں احتیاط کرنا چاہیے، یعنی ستر عورت کو کھولنے کی بات ہو وہاں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر کے نہائیں، بیٹھ کر نہانے میں زیادہ ستر ہے، بیٹھ کر نہانے میں زیادہ ستر ہے۔ اس لیے کئی نماز میں
کئی جگہ مردوں سے معاملہ ان کے الگ ہیں، عورتوں کے معاملات مردوں سے الگ ہیں حالت نماز میں۔ جی، ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے حکم ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے، خوب بڑھیا سے جھکیں۔ جی، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ صرف ہاتھ گھٹنا تک پہنچے، اس میں زیادہ ان کے لیے پردہ ہے۔ جی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا بازو اور پیٹ کا یہ حصہ جدا رکھنا ہے ہمیں۔ جی، لیکن عورتیں سجدے میں جائیں گی تو مکمل چمٹ کر کے سجدہ کریں گی، عورتوں کے لیے اس میں زیادہ پردہ ہے۔ حالت سجدہ میں ہماری پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن عورتیں پاؤں کی انگلی کا پیٹ زمین پہ قبلہ رخ نہیں رکھیں گے، بلکہ پورب کی طرف اس کی انگلی رہے گی۔ چونکہ وہ پورب کی طرف رکھیں گی اگر تو چمٹنے میں آسانی ہوگی، اس میں ہے نا، سٹ جائیں گے، وہ ایک دم زمین سے سٹ جائیں گے، پورا بدن سٹا کر کے، اس میں پردہ زیادہ ہے، اس میں ستر زیادہ ہے۔ تو عورتوں اور مردوں میں فرق ہے۔ تو ایسے ہی نہانے میں بھی ہماری بہن بیٹیاں احتیاط کریں، وہ بیٹھ کر کے نہائیں، اس میں ان کے لیے زیادہ ستر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے، اور وضو کے سنن و مستحبات، غسل کے لیے سنن و مستحبات ہے، یعنی جو سنت وضو میں ہے وہی غسل میں ہے، مگر سطر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں ہے۔ جی، مسئلہ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ سنت طریقہ بتایا گیا نہیں کہ پہلے نیت کیا آپ نے دونوں ہاتھوں کو گٹو سمیت دھونا ہے، پھر استنجا کی جگہ جو دھونا ہے، جس میں کہ کسی حصے میں اگر نجاست لگی ہو تو پھر نجاست کو دور کرنا ہے، داہنے کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا، بائیں کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا، 3 مرتبہ سر پہ ڈالنا ہے نا، پھر پورے بدن پہ پانی بہانا ہے۔ لیکن اگر ندی میں نہا رہے ہیں، بہتا پانی میں نہا رہے ہیں، یا بڑا تالاب ہے جو دہدردہ سے بڑا تالاب ہے، وہاں اگر نہا رہے ہیں ہے نا، تو وہاں صرف اگر ڈبکی ماریں گے، کھڑا اگر رہیں گے تو یہ جو 3 مرتبہ دھونا اور وضو کرنا جو بتایا نا کہ وہ نماز جیسا وضو کرنا ہے نا، تو جب ندی میں، دریا میں، اس سب میں نہائیں گے اگر، تو صرف اس میں کھڑا رہنے سے تھوڑی دیر اگر رکا رہیں گے تو یہ تمام سنتیں خود بخود ادا ہو جائیں گی الحمدللہ۔ الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ کاندھے پہ پانی ڈالنا ہے نا، سر پہ ڈالنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے جمے ہوئے پانی میں، رکا ہوا پانی، بالٹی وغیرہ سے جس نہاتے ہیں، جی ایسے پانی کے لیے یہ تمام سنتیں ادا کرنی ہے الحمدللہ۔ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے، جس طرح عوام میں شاید کچھ لوگوں میں یہ ہوگا کہ نہیں پانی کا کوئی نہر سنت طریقہ اپنانے کے لیے کیا پانی کا مقدار بھی یکساں برابر ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا جسم پتلا ہے، کسی کا جسم موٹا ہے نا، کسی کے جسم میں نجاست لگی ہوگی، کسی کے جسم میں نجاست نہیں لگی ہوگی، تو سبوں کے لیے برابر پانی استعمال کرنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بس یہ ہے کہ جس کو جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنی پانی استعمال کرنا ہے، مزید پانی استعمال کرنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی سے جتنی، دیکھیے ضرورت کے مطابق اگر خرچ کریں گے تو اس کا حساب نہیں ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کے لیے اگر استعمال کر رہے ہیں تو بہت چھوٹ ہے، وہاں جہاں بڑھا آپ کا معاملہ پھر وہاں سے حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو کوشش کرنا ہے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے ہے نا، چونکہ کسی کو سمجھانا بہت آسان ہے، جی عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور انقلاب زندگی میں عمل سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کو نہ دیکھ کر کے اپنے اعمال سنوارنے کی نیک کوشش کریں۔ قبر کی تنہائی میری ہوگی، میرے اعمال ہوں گے، وہاں آپ نہیں ہوں گے۔ قبر کی تنہائی آپ کے لیے ہوگی، آپ کے اعمال ہوں گے، وہاں میں نہیں ہوں گا۔ وہاں
اس لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنی فکر کریں، اپنی بہتری کے لیے سوچیں، اپنے لیے بہتر کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اور سچائی یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے بہتر کرنے لگتا ہے تو وہ انسان دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوا کرتا ہے۔ جی، اگر کوئی انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو دوسروں کو نقصان بعد میں، پہلے نقصان اپنا۔ اگر میں کسی کو گالی دوں یا کوئی مجھے گالی دے تو گالی دینے سے کیا ہوا؟ میری صحت ڈاؤن ہو جائے گی کیا؟ طبیعت خراب ہو جائے گی؟ کہیں داغ لگ جائے گا، دھبا لگ جائے گا کیا؟ جی، جسے گالی دی جائے اسے نقصان نہیں، اصل میں گالی دینے والے کا خود نقصان ہے۔ تو جب ہم اپنی حفاظت کریں گے، ہم کسی کو گالی نہیں، چونکہ گالی سے نقصان مجھے ہے، گالی سے نقصان مجھے ہے۔ جب ہم اپنی حفاظت کریں گے تو خود بخود دوسرے کی حفاظت ہو جائے گی نا۔ کیا بہترین طریقہ اسلام نے دیا ہے، دوسروں کی حفاظت کرنی آپ کو، آپ اپنی حفاظت کیجئے، خود کو محفوظ کیجئے۔ آپ دوسروں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اچھے بن جائیے۔ آپ کی آنکھ جیسی ہوگی ویسے ہی دوسرے دکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ ہمارا عمل ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کھائیں بھی، پئیں بھی، نہانا بھی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے۔ اللہ کا نام لے کر بیٹھنا ہے تو اللہ کا نام لے کر اٹھنا ہے، چونکہ بیٹھنے کی طاقت بھی دیا ہے تو پروردگار عالم نے دیا ہے، اور کھڑے ہونے کی بھی طاقت ہے تو اسی کی دی ہوئی طاقت کے حوالے ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا، اللہ کا حمد بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالی کا ثنا پڑھنا ہے۔ باہر جب بھی نہائیں، کوئی بھی نہائے، احتیاط ضرور کرے۔ ہمارے ہاں بڑی بے احتیاطی ہے، کئی نوجوان کیا عمر دراز لوگ، اب تو ایک اسٹائل ہو گیا ہے، اللہ ہدایت دے، بھئی 50 سال کا لڑکا، کتنے سال کا لڑکا؟ 40 سال کا، 50 سال کا، غیر کھول کے چلیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں دوسروں کو مت دیکھیے دنیا کیا کر رہی ہے، نہیں، آخرت ہمارے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آخرت میں بالخصوص ہماری، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، خدا کی رحمت اہل ایمان کے لیے، آخرت میں اس رحمت کا حصہ بے ایمانیوں کو نہیں ملے گی۔ جی، ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے۔ 40 سال 50 سال کا بچہ سب ہاف پینٹ پہن کے گھومتا ہے سب یہاں معاشرہ میں، دیکھیے اب گرمی کا موسم آیا تو خوب ایک دم اسٹائل سے، اتنی بے حیائی بے شرمی بڑھ گئی ہے، اور اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے چونکہ وہ خود بھائی ہے اپنے سے، ایک دم بھائی بنا بیٹھا ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کب تک اس کی بھیا گیری اس کی چلے گی، اس کی جب کچلے جائیں گے، کوٹے جائیں گے نا، ہے نا، تو اس وقت سمجھ میں آئے گا، لیکن سارے راستے تو بند ہو چکے ہوں گے نا۔ جی، تو آج ہی عمل کیا جائے۔ بالغ اگر ہیں مرد تو ناف سے، بالخصوص ناف سے گھٹنے تک یہ حصہ چھپانا بہر صورت فرض ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اور عورت کے لیے تو وضو میں چہرہ جتنا دھویا جاتا ہے، دونوں ہاتھ گٹو سمیت اور پاؤں ٹخنوں سمیت، یہ 5 اعضاء پردہ سے باہر ہے، اس کی پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم کا ہر حصہ ستر عورت ہے، جس کا چھپانا ضروری ہے اگر وہ آخرت کی بھلائی چاہتی ہے۔ ہم اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے یہ بیوستہ کرنا ہوگا، ہمیں سمجھانا ہوگا، اس راستے پہ لا کر کھڑا کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنے والی بنانا ہوگا ہمیں، اگر آخرت میں بہتری چاہیے۔ نہیں تو پھر تو ہے رکھا ہوا، تو باہر کبھی بھی نہانا ہو انڈر ویئر پہن کے نہ نہائیں۔ آپ کوئی نہائے، اگر آپ کی پہنچ وہاں تک اگر ہے، محبتوں کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہائیے، آپ گمچھا پہن لیجئے، بڑا گمچھا ہے، لنگی ہے نا، کوئی بھی ایسا کپڑا جو ناف سے گھٹنا تک بالکل چھپا کر کے رکھے، اتنا کپڑا پہن کر کے نہائیے، تاکہ خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسرے بھی گناہ سے بچیں۔